زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیکھو کہ اہل بیت کی تین اقسام ہیں: اہل بیت سکنی، اہل بیت نسبی اور اہل بیت ولادتی۔ اہل بیت سکنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے گھر میں سکونت پذیر ہوئے اور یہاں آ کے انہوں نے قیام کیا۔ اہل بیت نسبی وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کا ان سے نسبی رشتہ، یعنی حضرت عباس، حضرت حمزہ وغیرہ۔ اور اہل بیت ولادتی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ولادت حضور علیہ السلام کے گھر میں ہوئی، جیسا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں پہلی قسم ہے اہل بیت سکنی، یعنی وہ لوگ کہ جو حضور علیہ السلام کے گھر میں آ کر آباد ہوئے اور مقیم ہوئے، سکونت اختیار کی۔ اہل کا لفظ بیوی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھیں، جب فرشتوں نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی، تو آپ نے ان فرشتوں پر تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہمارے ہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے، ہمیں تو بزرگی چھا گئی ہے اور 100 سال ہماری عمر ہو چکی ہے، اس بڑھاپے میں اولاد کس طرح ہوگی، جبکہ میرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بزرگی پا چکے ہیں، اس قدر ضعیف ہو گئے ہیں، تو ہمارے ہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ نے اس تعجب کا اظہار فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے اس تعجب کو دور کرنے کے لیے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قالوا اتجعلون من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے فرشتوں نے کہا کہ اے سارہ، کیا تم اس بات سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے؟ اللہ کی تم پر اے اہل بیت، تم پر رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، بلا شبہ اللہ خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ تو یہاں حضرت سارہ کو فرشتوں نے اہل بیت کہا، پتہ چلا کہ بیوی اہل بیت میں داخل ہوتی ہے، وہ اہل میں داخل ہوتی ہے۔ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر لوگوں نے تہمت لگائی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ طلب کیا کہ میری اہلیہ عائشہ کے بارے میں تم مشورہ دو کہ تم اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو۔ جب تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنی رائے دے دی تو ان کی رائے سننے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، سرکار نے فرمایا: واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم میں اپنی اہلیہ کے بارے میں کیا نہیں جانتا کہ وہ بھلائی پر ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اپنی اہلیہ کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ وہ پاک دامن ہے، پاک صاف ہیں۔ تو یہاں حضور نے اہلی کر کے پکارا تو پتہ چلا کہ بیوی اہل میں داخل ہوتی ہے، اس لیے اس کو اہلیہ کہا جاتا ہے، اہل بیت میں وہ داخل ہوتی ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے مخاطب اگر کوئی ہے تو وہ امہات المومنین ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت قرار دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اس امت کی ماں ہیں اور انتہائی پاک دامن خاتون۔ دور جاہلیت میں مکہ شہر میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور بڑا مالدار گھرانہ تھا، اور آپ تجارت کیا کرتی تھیں، اور اس تجارت کے لیے آپ نے بہت سے ملازمین رکھے ہوئے تھے، اور یہی نہیں بلکہ آپ مداربت پہ لوگوں کو مال تجارت دیا کرتی تھیں
تاکہ لوگ اس سے تجارت کریں، خود بھی کچھ کمائی حاصل کریں اور حضرت ختیجہ کو بھی کچھ لا کر دیں۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل آپ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی آپ نے 2 مرتبہ نکاح کیا اور دونوں شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سے حضرت خدیجہ کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، جو کہ آگے چل کے بعد میں مسلمان ہوئے سارے کے سارے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر پاک باز اور شریف النفس خاتون تھی کہ عرب کے، مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے، لیکن 40 برس کی ہو جانے کی وجہ سے آپ نے ان تمام کے پیغام کو رد کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا، اس لیے کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب 40 برس کی عمر ہو گئی ہے، 2 شادیاں میں کر چکی ہوں اور دونوں سے میں بیوہ ہو چکی ہوں، لہٰذا اب آپ کے دل میں کسی طرح سے بھی نکاح کا کوئی خیال باقی نہ رہا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد